بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب غریب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں سے اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس کی گرج میں اللہ کی رحمت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترا دیکھ رہے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہ زاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے، مجھے ایک کوشش کر لینے دے۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر کے آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستے چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا جو خندق عبور کر کے آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا کہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گمسان کا معرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا تھا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے کچھ بچے کچھ سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے! جب اسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتیش نے تم لوگوں سے نظریں پھیر لی ہیں؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ اہل مدینہ، میں کسی اور کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایلچی نے کہا، میں حاکم صابات شیرزاد کا ایلچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تبری اور واقعی لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم صابات
شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اسے کہو کہ وہ فارس کی فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جاؤ اس تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بیلچی واپس چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ کھلا۔ ایک بار بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تخت کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تخت خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ رسہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کے اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سج دج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم صحابات شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی، ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھی وہیں چھوڑ گئے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، نہ ہی کچھ اور بات کی، فتح کا نعرہ تک نہ لگایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی 633 عیسوی کا دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے عمرہ اور ورثات دست بست کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو چھپ جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انبار کے امرا وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں کہو کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں۔ ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے۔ ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہم صرف ان کے مال اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے فوج کو ایک حکم تو یہ دیا تھا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ چکے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوسری اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے۔ وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا۔ وہ تو محل تھا، دنیا کی کوئی آسائش و زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی۔ اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اسد جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ میدان میں آتش پرست شہنشاہیت کا محل اس طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا تھا۔ یہ کسرا کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں بائیں 2 ببر شیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسرا کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں، پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ علاوہ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار
تعمیر ہوا تو اس کے اوپر پروہتوں نے یہ آگ جلائی تھی۔ کئی نسلیں پیدا ہو گئی اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ الاؤ دہکتا رہا۔ اس سے اڑتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا۔ اس کے دھواں اب بھی کسرا کے محل کی فضا میں منڈلا رہے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کے بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو دوسروں کے لیے بھی ہیبت کا نشان تھا، اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا ہی تھا، مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آصف کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی کی سیس دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسرا کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کہ اس تخت سے دوسروں کی موت کے پروانے جاری ہوتے تھے، کہاں یہ وقت کہ اردو شیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پر اسرار طور پر قتل ہو جاتا تھا۔ 2-4 سالار تھے جو فارس کی لرزتی ہوئی ڈولتی ہوئی عمارت کو کچھ دیر اور تھامے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھی، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھی۔ ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے، شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی، مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، اب اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔ اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ در پردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے سپاہ پر طنز کے یہ تیر چلے تھے کہ عرب کے بدوؤں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی۔ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، مگر اب فارس کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمائے رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اور مدینے کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 عیسوی کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم صابات شیرزاد تھا، اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کے استقبال کسرا کے نامور سالار بہمن جازویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ شیرزاد بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا، تم بھی ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ بہمن جازویہ نے کہا، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے تھے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی۔ میرے سالار نااہل اور بزدل نکلے، شیرزاد نے کہا، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، بہمن جازویہ نے کہا، اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے؟ شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کے آبرو کے محافظ ہم 4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تک سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیرزاد نے اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم اب بھی محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ شیرزاد بہمن جازویہ نے کہا، اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتش کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے۔ کہاں جاتا؟ عین التمر، بہمن جازویہ نے کہا۔ عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک محفوظ اڈا ہے۔ قلعے دار مہران بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی کہ اس نے چند ایک بدو قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں۔ ان میں پسپا ہونے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں۔ وہ جنات تو نہیں، آخر انسان ہیں، ان میں پہلے والا دم کم نہیں رہا، لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے۔ شیرزاد نے کہا، میں نے ان میں تھکن اور کمی کے کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے۔ اور بہمن جازویہ، مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمست ہے۔ ایسی بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بہمن جازویہ نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے۔ شہرزاد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر لیں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں؟ اب تمہارا عین التمر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ بہمن جازیہ نے کہا، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی۔ اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعے دار ایک فارسی سالار مہران بن بہرام چوبین تھا۔ مہران دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا وہ ریت کا گروندہ ثابت ہوتا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائیوں اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التمر میں اکٹھا کر لیا۔ ان میں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سرب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار اخا بن ابی اخا اور حزیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسرا کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ مہران بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ مراعات اور انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلے کے سرداروں اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے بلکہ وہ ان کے عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت دی گئی۔ یہ جشن کا سما تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے اور گانے والیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ ضیافت ان بدو قبیلوں کے سرداروں اور سرکردہ افراد کے اعزاز میں دی گئی۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ان بدوؤں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدو قبیلے کے ایک سردار اخا بن ابی اخا نے مہران بن بہرام سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھے اور بدو قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کا عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ اگر تم ایسا ہی بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا، بہرام نے کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ ہم عربی ہیں، اخا نے کہا۔ عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو۔ فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے بہرام اور اخا کی یہ گفتگو ہی ان کے الفاظ اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں اخا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اس طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کانٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی۔ جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی۔ صبح فارس کی فوج کے 2 سالار بہرام کے پاس آ گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور اخا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا، ایک سالار نے کہا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا، بہرام نے کہا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو ان بدو قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں، سالار نے کہا۔ کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم مسلمان سے ڈرتے ہیں، سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ لوگ اتنی ہمت کے قابل نہیں۔ اگر بدو قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ ہم نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ مہران نے کہا، کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہے ہیں جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ان بدو قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ فتح تمہاری ہوگی۔ بدو قبیلے ہماری رعایا ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریا
فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاع قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ایک نائب سالار خان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدو قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ اخا بن ابی اخا اور اس کا نائب حذیل ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرا کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدو قبیلوں کا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینے کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حملہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھائیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا، اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اسی کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول دیکھ، تیری موت تجھے کس کے سامنے لائی ہے؟ میں اخا ہوں، اخا بن ابی اخا۔ ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کر جواب دیا، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسرا کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، اخا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم، تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے، رب کعبہ کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اخا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینے کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدو قبیلے کے لشکروں کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ اخا بن ابی اخا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے پر حملہ کریں گے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلوؤں سے جب گتم گتا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی، تلواریں اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ بدو قبیلوں نے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدو پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کا ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔
गर्द इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। इनकी नज़र अक़ा पर थी, जो ये देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमान का क़ल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के क़ल्ब के दस्तूर का अंदाज़ कुछ ऐसा ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते थे। अक़ा बिन अबी अक़ा ने जब मुसलमानों के क़ल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुक़ी की हालत में देखा तो इसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए क़ल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। इन्हें वो बता चुके थे अक़ा को जिंदा पकड़ना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़ल्ब के दुश्मनों को दुश्मन के क़ल्ब पर हमले का इशारा दिया। क़ल्ब के दस्तों को दुश्मन के क़ल्ब पर हमले का इशारा दिया। अक़ा के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्का था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों से अक़ा और इसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। अक़ा के मुहाफिज बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अक़ा इनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बद्दू कबाइलों के पाँव उखाड़ दिए। अक़ा भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने आ अक़ा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से ललकारा, तो मुझे कत्ल करना चाहता था। बाद मौरिखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमंद फेंक कर अक़ा को पकड़ लिया, लेकिन मौरिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि अक़ा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अक़ा को तारीख़ के माहिर जंगजू और तेज़न करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और अक़ा के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। इन्होंने अक़ा का हर वार बचाया और गैर मौके की तलाश में रहे। इन्हें जो ही मौका मिला अक़ा को घोड़े से गिरा दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अक़ा भी समझ ही रहा था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार की नोक अक़ा के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के 3-4 मुहाफिजों ने बर्छियों की अनिया अक़ा के जिस्म के साथ लगा दी। अक़ा ने हथियारें डाल दी। इसके मुहाफिज हलाक और ज़ख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे थे। फ़ौरन ये खबर बद्दू कबाइल तक पहुँच गई कि इनका सरदार आला हथियार डाल चुका है। यह अफवाह भी फैल गई कि अक़ा मारा गया। उधर मुसलमानों के सालार आसिम और अदीद दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही कि अक़ा मारा गया या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बद्दू एक दो ऐनुल तमर की तरफ भागे जा रहे थे। अक़ा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। उसे तौक़ी थी कि ऐनुल तमर की फ़ारसी फ़ौज इसकी मदद के लिए फ़ौरन आ जाएगी। वो मुसलमानों की हालत देखकर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालार और कमांडरों को पैगाम दो कि बद्दू लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतेह ना समझे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माल गनीमत की तरफ ना देखें। एक और फ़ौज आ रही है और वो ताज़ा दम होगी। इसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि महरान बिन बहराम की फ़ौज किस तरफ से आएगी या वो ऐनुल तमर में किला बंद होकर लड़ेगी। इस फौज पर नज़र रखने के लिए मसना बिन हारिसा अपने छापामार दस्ते के साथ ऐनुल तमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। इसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बार बार यही पैगाम भेजा कि आतिश परस्तों की फ़ौज कहीं भी नज़र नहीं आ रही। फिर इसका यह पैगाम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँचा कि अक़ा के कबाइल खौफ व हिरास की हालत में भाग कर ऐनुल तमर में पनाह ले रहे हैं। मसना बिन हारिसा के छापामार भागने वाले बद्दू कबीलों का ताक़ुब करके उन्हें मार रहे थे। जब अक़ा के पहले चंद एक आदमी ऐनुल तमर में दाखिल हुए तो इन्हें महरान के पास ले गए। तुम मौत से भाग कर आए हो। बहराम ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया कि ले जाओ इन बुज़दिलों को और इन्हें कत्ल कर दो। किस किस को कत्ल करोगे? एक बद्दू ने पूछा। पहले अक़ा को कत्ल करो जिसने हथियार डालकर साले लश्कर में बुज़दिली फैलाई। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए इन्हें हमारे सरदार समझ ही ना सके। एक और ने कहा, इन्होंने मैदान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि बहराम घबरा गया। मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और जोश व खरोश को इन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है, शहर की तरफ भागा आ रहा है, तो क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहाँ ले जाकर काटें जहाँ इनका दम ख़त्म हो चुका हो? बहराम ने कहा, फिर वो पसपा होने के काबिल भी नहीं रहेंगे। क्या सोचकर आपने ये बात कही है? एक सालार ने कहा, इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएं, ये तो पसपाई होगी। ये कहें कि आप पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया और यहाँ से भागना चाहते हैं।
जो मैं सोच सकता हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। बहराम ने शाहाना रुआब से कहा, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, जाओ मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। सालार खामोशी से चले गए। वो सालार थे, शहर का दिफा इनकी जिम्मेदारी थी। वो मुसलमानों को शहर पेश करने के बजाय लड़कर मरना बेहतर समझते थे। इन्होंने आपस में तय कर लिया कि वो महरान बिन बहराम का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। लेकिन मैदान जंग से भाग कर आने वाले बनी तुगलक, नमर और अय्याद के आदमी टोलियों में शहर के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। वो 10 मील की मसाफत तय करके आए हुए थे, जो इन्होंने खौफ और भगदड़ की कैफियत में तय की थी। इनमें बाज़ जख्मी थे, काट दिया सबको काट दिया। वो घबराहट के आलम में कह रहे थे, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बड़े ज़बरदस्त हैं, अक्खा बिन अक्खा मारा गया। वो शहर पर खौफ तारी कर रहे थे। हुज़ैल लापता है, दरवाजे बंद कर दो। बाज़ चिल्ला रहे थे, वो आ रहे हैं। मुरिखों ने लिखा है कि जरतिश के पुजारियों पर पहले मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने इनके बड़े नामवर सालार मार डाले थे। अब ऐनुल तमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते इस शहर पर खौफ व हिरास तारी हो गया। शहर में जो फौज थी, इसकी ज़हनी हालत ऐसे कमज़ोर और बुज़दिल कुत्ते जैसी थी जो अपनी दुम पिछली टांगों में दबा लिया करता है। इनके सालारों ने जब अपनी फ़ौज को इस ज़हनी कैफियत में देखा तो इन्हें शहर के हाकिम और सालार आला महरान बिन बहराम अगले हुक्म की ज़रूरत ना पड़ी। इन्हें यह इत्तला भी मिली कि बहराम ख़जाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अम्वाल छुपा रहे हैं या साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़न हर्ब व ज़र्ब का कमाल ये था कि इन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दी ही थी, दुश्मन को इन्होंने नफ्सियाती लिहाज से इतना कमज़ोर कर दिया था कि इसके लड़ने के जज्बा मजरूह हो गया था। इस तरह यहाँ पर 37वीं क़िस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 38वीं क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।